آیت نمبر 135 ہے، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور وہ لوگ جو کہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں، اور ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ، پس انہیں فوراً اللہ کی یاد آ جاتی ہے، فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے گا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے گناہوں کے اوپر اصرار نہیں کرتے ہیں۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ان 3 اعمال کا ذکر کیا گیا تھا جن کا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے، اور اس آیت مبارکہ میں ان اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ پھر سب سے پہلے اس آیت مبارکہ میں فاحشہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ فاحش کس کو کہا جاتا ہے؟ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قدیم عربی زبان میں ایسی عورت کو فاحش کہا جاتا تھا جو کہ بہت بری ہو جاتی تھی اور اپنے بڑھاپے کی وجہ سے وہ بہت خوفناک ہو جایا کرتی تھی۔ تو گویا کہ یہاں پہ جو کنسیپٹ ملتا ہے اس لفظ کا وہ یہ کہ وہ چیز جو کہ بہت بدصورت ہو اس کو عرب لوگ جو ہے وہ فاحش کہا کرتے تھے۔ پھر قرآن پاک میں فاحش کا لفظ جو ہے وہ بے حیائی، بد کرداری، زنا اور بے باکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ابن عاشور رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صرف فاحشہ کا ایک انداز ہے۔ فاحشہ کا لفظ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، تو ہر وہ بات جسے دوسرے کو نقصان پہنچے، دل آزاری ہو جائے، اس میں گالی دینا بھی آ جاتا ہے، بدتمیزی کرنا بھی آ جاتا ہے، غیبت کرنا بھی آ جاتا ہے، یہ سب وہ کام ہیں جو کہ فاحشہ ہیں اور ان سب کاموں میں بدصورتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ایسی عورت کو بھی فاحشہ کہا گیا ہے کہ جو کہ بہت زیادہ بدتمیز ہو، بد زبان ہو، فحش کلام کرنے والی ہو اور سخت بولنے والی ہو، اس کو بھی فاحشہ کہا گیا ہے۔ لہٰذا اس لفظ کے اندر جو ہمیں کانسیپٹ نظر آتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کو کوئی بھی معزز انسان جو ہے وہ برا سمجھے اور وہ کہے کہ آپ کیسی بری بات کر رہے ہیں یا آپ کیسا برا کام کر رہے ہیں، تو اس کو فاحش کہا جائے گا، یعنی کہ اس قول کے اندر اور اس عمل کے اندر جو ہے وہ بدصورتی ہوگی۔ اور ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فواحش کو جو ہے وہ الگ سے بیان فرمایا ہے، ان تجتنبوا کبائر الاثم والفواحش، کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو اور فواحش سے بچو، تو کبیرہ گناہ کو الگ بیان کیا گیا اور فواحش کو الگ بیان کیا گیا۔ الشیطان یعدکم الفقر والفواحش، شیطان تمہارے ساتھ فقر کے بھی وعدے کرتا ہے اور فواحش کے وعدے کرتا ہے، یعنی کہ اس کے سارے وعدے ایک طرف اور فواحش کا ذکر جو ہے وہ الگ سے کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فواحش کو الگ سے بیان کیا جاتا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں بھی فاحشہ کے عمل کو الگ سے بیان کیا گیا ہے اور ظلم و انفسہ کے عمل کو جو ہے وہ الگ سے بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فاحش کو جو ہے یا فواحش کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ ناپسند فرماتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو کیوں اتنا زیادہ ناپسند کیا گیا ہے کہ سورہ رحمان میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن خلق انسان علمہ البیان، تو انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا بہت بڑا شاہکار ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت کچھ بے مثال تخلیق کیا ہے، مگر ان سب میں صرف اللہ پاک نے قرآن پاک میں علامہ البیان کو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ انسان کے بولنے کی صلاحیت، بیان کرنے کی صلاحیت، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو نہیں دی ہے۔ پھر جب اس نعمت کو انسان جو ہے وہ غلط اور فواحش یا بے حیائی کے بول کے لیے استعمال کرتا ہے اور عمل کے لیے استعمال کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کی ناقدری کر رہا ہوتا ہے۔ سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اپنی زبانوں سے دوسرے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں، انہیں کمتر سمجھتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ بیس الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان لانے کے بعد یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے یا بے حیائی کا کام کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایمان کے اندر کمی ہے۔ تو گویا کہ ہمارا برا بولنا اور ہمارا بدتمیزی کے ساتھ بولنا جو ہے یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ ہمارے ایمان کے لیول میں کسی قسم کی خرابی پائی جاتی ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں فاحشہ کو نکرہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تو اس سے مراد کہ انسان کا ہر وہ کام جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ایک بدصورت عمل ہے یا بدصورت بول تھا، وہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور او ظلموا انفسہم سے مراد وہ گناہ ہے جو کہ انسان کی اپنی ذات کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کی خوبصورتی یہ ہے کہ فاحشہ کو اتنا ہائی لائٹ کر کے جو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ظلم و انفسہم کے ایسے گناہ کے جن سے انسان اپنے آپ کو بہت بڑے نقصان میں ڈال دیتا ہے، بہت بڑے خسارے میں ڈال دیتا ہے، لیکن ان دونوں کے ذکر کرنے کے باوجود بھی ایسے لوگوں کی یہاں پہ برائی نہیں کی جا رہی بلکہ ان کے بارے میں مثبت بات کی جا رہی ہے، بلکہ یہ وہ متقین لوگوں کی ہی صفات ہیں جو اس آیت مبارکہ میں بھی بیان کی جا رہی ہیں۔ تو بہت غور طلب بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ متقی انسان جو ہے اس سے بھی یہ کام ہو سکتے
ہیں۔ پھر ایک اور خوبصورت بات کہ یہاں پہ اس کے ذریعے اس بات کو بیان کیا گیا ہے، ان کے ذریعے نہیں، اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ان جو ہوتا ہے وہ حرف شرط ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا، یعنی کہ اگر وہ فاحشہ کرتے، اگر وہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے، تو ان کے اندر ہونے نہ ہونے دونوں کا چانس ہوتا ہے۔ مگر جب کسی بات کو اس کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے تو اس میں بہت حد تک کسی کام کے ہونے کا چانس بھی ہوتا ہے اور یقین بھی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں بہت پاسبلٹی ہے، کافی حد تک یہ چانس ہے کہ وہ ایسا کر لیں گے، یعنی متقی ہونے کے باوجود، اچھا ہونے کے باوجود بھی ایسے لوگوں سے بھی فاحشہ والا عمل بھی ہو جائے گا اور وہ ایسے گناہ بھی کر بیٹھیں گے جن سے وہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے شمار ہوں گے۔ اور پھر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ فاحشہ کے لیول کا عمل بھی کر لیتا ہے اور ظلموا انفسہم کے لیول کا عمل بھی کر لیتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس آیت مبارکہ میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ ذکر اللہ، کہ ان کی صفت اور خوبی کیا ہے کہ یہ گناہ تو ان سے بھی ہو سکتے ہیں، مگر اس گناہ کے بعد فوراً وہ کیا کرتے ہیں؟ انہیں فوراً اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ بڑی پیاری بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد یہاں پہ استغفار یا معافی کی بات کو پہلے نہیں بیان کیا گیا، پہلے اللہ تعالیٰ کی یاد کو بیان کیا گیا ہے، لہٰذا براہ راست ذکر اللہ کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان کو یاد آ جاتی ہے۔ اب یہ جو ذکر کا لفظ یہاں پہ آیا ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ذکر اللہ کا مطلب ہے کہ وہ زبان سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر ان دونوں معنی کو بھی لیا جائے تو ہمارے سامنے جو ایک سین آتا ہے وہ یہ کہ اگر ایک انسان کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے اور اگر وہ گناہ کے ماحول میں بھی ہے اور اس وقت اگر وہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، وہ استغفر اللہ کہہ دیتا ہے یا اللہ کا نام لے لیتا ہے، تو یہ بھی بڑا عجب معلوم ہوتا ہے۔ آس پاس کے لوگ تو اس کو کہیں گے کہ تم کہاں کھڑے ہو اور کیا کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی لے رہے ہو۔ یا پھر دوسرا سین پھر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر وہ گناہ کا کام کر بھی رہا ہوتا ہے یا گناہوں والے ماحول میں بھی ہوتا ہے تو گویا کہ وہ دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر کسی اہل علم کا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی گہرا قول کہ وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے ان بے لذت گناہوں کو معاف کر دے۔ کہ انسان بعض اوقات گناہ کرتا ہے کہ میں گناہ کروں گا، مجھے لذت ملے گی، مجھے مزہ آئے گا، مگر گناہ کرتے ہوئے اسے اللہ کی یاد آ جاتی ہے، چاہے وہ زبان سے کہتا ہے یا وہ دل سے کہتا ہے، تو وہ گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے اور اسے احساس بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو گویا کہ گناہ بھی ہو رہا ہے مگر لذت کے بغیر ہو رہا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے بعض اوقات اس انداز سے بھی بات کرتے ہیں کہ مولا میں نے گناہ تو کیے مگر لذت مجھے ان میں بھی نہ ملے، نہ میں ادھر کا رہا نہ میں ادھر کا رہا، تو میرے ان بے لذت گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ پھر یہاں پہ مفسرین کرام کا ایک اور خوبصورت قول کہ یہاں پہ پہلے اللہ تعالیٰ کی یاد کا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد فاستغفروا لذنوبہم کا ذکر کیا گیا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ شخص یا وہ لوگ جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ لفظ اللہ یہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنی آ جاتے ہیں، اس لیے شاید اس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو براہ راست اس نام کے ساتھ یاد کرنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی یاد کا ذکر کیوں کیا گیا کہ جس اللہ سے تم معافی مانگنا چاہتے ہو کیا تم اس اللہ کو جانتے بھی ہو؟ تو پہلے اس اللہ تعالیٰ کو جان تو لو، اور پھر جب تم جان لو گے تو تمہارے لیے معافی مانگنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ پھر یہاں پہ طالب علم کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو جاننا تو چاہتا ہوں مگر میں جانوں تو کیسے جانوں؟ تو اس کا جواب علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا پڑے گا، جہاں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ تو گویا کہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا تعارف قرآن میں کیسا کراتے ہیں۔ لہٰذا ہم جیسے جیسے قرآن کو پڑھتے جائیں گے اس طرح سے ہماری سوچ، ہمارا نظریہ، ہمارے خیالات جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہیں وہ تبدیل ہونے شروع ہو جائیں گے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ علامہ آلوسی رحیم اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بہت اہم بات یہ فرمائی ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور کرنے والی چیز انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے، لیکن علامہ آلوسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان گناہ نہیں بھی کرتا، گناہ کرنے سے پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیسے دور ہوتا ہے؟ اپنے خیالات کی وجہ سے، اپنی سوچ کی وجہ سے، اپنے نظریے کی وجہ سے۔ اور انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں گمان کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ذات کے ساتھ ناانصافی کی ہے، میری زندگی میں یہ حالات کیوں ہیں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہے، میرے اندر یہ کمی کیوں ہے۔ تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو انفیئر سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف نہیں کرتے ہیں، اور ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان
قرآن نے بھی تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، ناانصافی کی ہے، میں اس ذلت کو ڈیزرو نہیں کرتا، اور آدم علیہ السلام جو ہے وہ اس عزت کو ڈیزرو نہیں کرتے ہیں۔ لہذا جیسا اس کا اپنا گمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہے، وہ انسان کے دل میں بھی ایسے ہی خیالات ڈالتا رہتا ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میری زندگی میں یہ کمی کیوں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے دکھ کیوں دیے ہیں۔ تو بعض اوقات انسان کوئی گناہ تو نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اپنے ان خیالات اور اپنی سوچ کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ اور یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تو معافی وہی مانگے گا جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں گمان اچھا رکھتا ہوگا، سوچ اچھی رکھتا ہوگا۔ تو بہت خوبصورت بات اس آیت مبارکہ میں یہ کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جان لو، اپنی سوچ، اپنے خیال، اپنے عقیدے کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ صحیح کر لو، پھر اس کے بعد جب تم اس سے معافی مانگو گے تو پھر اس کے اثرات بھی اپنی زندگی میں دیکھو گے۔ پھر اس بات کی دلیل کہ جب ہم قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جان لیتے ہیں تو ہماری سوچ، ہمارا نظریہ بدل جاتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ خود اس بات کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ انسان جو کہ اپنی زندگی میں فاحشہ کا عمل بھی کر لیتا ہے، اب چاہے وہ بے حیائی ہے، بد کرداری ہے، زنا ہے یا برے بول ہیں، جو بھی ہے، اور اس کے بعد مزید یہ کہ ظلموا انفسہم، کہ وہ اپنی جانوں کے اوپر اور بہت سارے گناہ کر کے بھی ظلم کر بیٹھتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مجھے یاد کر لیتے ہیں اور مجھ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو مجھ سے بڑا کون ہے جو ان کو معاف کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو متقین کی کیٹیگری میں جو ہے وہ شمار کیا ہے کہ یہ متقی ہیں، اس کے باوجود بھی کہ یہ فاحشہ کرتے ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، مگر یہ متقی ہیں۔ اب اگر ایک انسان جو ہے وہ فاحشہ کا عمل کر رہا ہو یا کوئی ایسا گناہ کر رہا ہو تو ہم سب لوگ اس کے بارے میں کیا گمان کریں گے، لیکن ہم اس کی دل کی کیفیت کو نہیں جانتے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اندر ہی اندر اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہو، اس کو اپنے گناہ کے اوپر ندامت ہو، وہ بظاہر ہمیں گنہگار نظر آ رہا ہے، مگر وہ اپنے دل کی ندامت کی وجہ سے یا اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں متقین میں شمار ہے۔ ہم اسے گنہگار سمجھ رہے ہیں، بدکار سمجھ رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ متقین میں شامل ہے۔ تو جب ہم نے اس آیت سے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی متقی کہتے ہیں اور ایسے بندے کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، تو پھر ہماری سوچ بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی، پھر اس ذات سے معافی مانگنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو گویا کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں ذنوب کی بات کی گئی ہے جو کہ ذم کی جمع ہے، اور ذم کے بارے میں ہم جان چکے ہیں جانور کی دم کو کہا جاتا ہے۔ اب جانور کی دم کے اندر جو کنسیپٹ ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ یہ دم ہوتی تو جانور کے پیچھے ہے مگر یہ ہوتی اس کے ساتھ ہی ہے، لہٰذا ایسا گناہ جس کا تعلق انسان کے ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، مگر گناہ ایک اندھیرے کی صورت میں ہوتا ہے اور وہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، اور شیطان انسان کی اس کمزوری سے بہت فائدہ اٹھاتا ہے، وہ انسان کو اس کے ماضی کے گناہوں میں رکھتا ہے، اس کی گلٹ، اس کی ندامت میں رکھتا ہے، اس سے اس کو باہر آنے نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا وہ یہ کہتا ہے کہ اب تم کبھی اچھے نہیں بن سکتے، تم نے جو کر لیا ہے وہ تو کسی نے اس سے پہلے کیا ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تم سے نفرت کرتی ہے۔ جبکہ نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ اللہ تعالیٰ آج آپ نے مجھے ایک نیا دن دیا ہے، ایک نئی زندگی دی ہے، جو میں کل تھا وہ میرا ماضی تھا، وہ کل کے ساتھ تھا، آج میں کچھ نیا انسان ہوں، آج میں ایک نیا مسلمان ہوں، آج میں نے کچھ نیا جو ہے وہ کر کے دکھانا ہے۔ تو گویا کہ ہر صبح ہمیں یہ دعا جو ہے یہ سوچ دیتی ہے کہ آج ایک نیا دن ہے، آج ایک نئی زندگی ہے، تو وہ گویا کہ ہمیں ماضی سے باہر نکال دیتی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ کہا گیا کہ وہ اپنے ماضی کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور پھر آگے موو کر جاتے ہیں، پھر زندگی میں وہ آگے نکل جاتے ہیں، وہ ماضی میں نہیں رہتے۔ پھر اس کے بعد بڑی پیاری بات کہ یہاں پہ ذنوب کا لفظ جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی کہ گویا کہ یہ آیت مبارکہ کس حد تک انسان کو امید دلاتی ہے کہ متقی بندہ جو ہے ضروری نہیں کہ اس نے کوئی ایک ہی گناہ زندگی میں کیا ہوگا، بہت سارے گناہ اس کی زندگی میں ہوں گے۔ ذنوب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں بہت سارے گناہ ہوں، بہت ساری کمیاں ہوں، لیکن چونکہ وہ معافی مانگنا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے گناہوں سے باہر نکلنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ متقی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا پیارا انسان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آیت مبارکہ میں فاستغفروا کا لفظ جو ہے باب استفعال سے ہے، کسی کام کو مسلسل کرنا، بار بار کرنا، اس کام کے لیے ایفرٹ اور کوشش کرنا۔ تو گویا کہ ذنوب کے ذریعے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ گناہ بہت زیادہ ہیں، تو فاستغفروا کے ذریعے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کتنا اپنے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بار بار معافی مانگتا ہے اور اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے وہ زندگی میں مسلسل جو ہے وہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو گویا کہ اس کا استغفار کرنا جو ہے وہ اس کے گناہوں کے اوپر حاوی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہے ہی کون جو کہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، تو گویا کہ ان الفاظ کی اس آیت مبارکہ میں کیا خوبصورتی ہے۔